بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جو ہے سب کو بہت زیادہ تھینک یو بولوں گی اس ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے، کہ جن جن نے میرا حال چال پوچھا اور اپنی پریشانی ظاہر کی، اس کی میں ان کی بہت تھینک فل ہوں کہ انہوں نے مطلب اپنا کنسرن شو کیا۔ آج کل کے زمانے میں جب بہت اچھے دوست ملتے ہی نہیں ہیں، تو مجھے اس پلیٹ فارم کے تھرو اتنے اچھے دوست ملے ہیں، تو میں اس کا اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ اصل میں امی کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس وجہ سے کچھ دن لیٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ابھی بھی دیکھ لیں میری آواز پتہ نہیں کیوں کھانسی میری اتنی لمبی ہو گئی ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے نا گیپ پڑتا گیا کہ کل کر لیں گے ذرا اور اب آواز ٹھیک ہو جائے۔ کچھ گھر میں بھی وہی سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ گرمیوں میں پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، جو صحیح بات ہے، اس میں یہ ہے کہ دوسری آوازیں نہیں ہماری ریکارڈنگ کے درمیان ہوتی، اور سردیوں میں یہ ہے کہ پنکھے وغیرہ چلتے نہیں ہیں، ہم ریکارڈنگ کرنے لگتے ہیں تو کبھی کوئی بیچ میں بول پڑتا ہے، کبھی کسی نے ٹی وی چلا لیا، تو کیونکہ ہمارا کون سا کوئی اسٹوڈیو ہے جو ہم وہاں پہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، تو اس وجہ سے نا ریکارڈنگ روز رہ جاتی تھی۔ لیکن اب پھر میں نے سوچا کہ نہیں، سب لوگ اتنا زیادہ پوچھ رہے ہیں تو میں نے ٹائم تو نکالنا ہے، کیونکہ ورنہ تو پھر اس طرح سے تو رہتا جائے گا۔ تو پھر میں ان سب کے لیے خضر، عمران، نفیسہ، راحیلہ، پھر اس کے بعد نور ستار، ان سب نے اور بہت سارے دوسرے، مومنہ مہر، پھر مائی چینل سے ہیں، سائرہ صدف ہیں، ان سب نے بہت حال چال پوچھا ہے، اور میں ان کی بہت تھینک فل ہوں کہ انہوں نے پوچھا۔ رنجنا کم آئی ہیں لیکن انہیں بھی جو ہے وہ فکر تھی ہماری، اور اس کے علاوہ یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے، کومل ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دل میں سوچا ہوگا کہ کیا پتہ ان کی خیر خیریت ہے، بس انہوں نے کمنٹ نہیں کیا، تو ان سب کی ہم بہت تھینک فل ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی محبت دکھائی، اپنا کنسرن شو کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کل کے زمانے میں تو ایسے دوست ملنا بہت مشکل ہیں، اور آپ لوگ بغیر دیکھے بغیر جانے ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کا بڑا ہی شکر ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی ہے۔ شہنیلا انہیں آتے دیکھ کے ان کی طرف دوڑی۔ بابا کی جان، اتنے دن لگا دیے؟ یاد ہے مجھے تم نے کہا تھا کہ محض 2 دن بعد تم لوگ یہاں ہوگے، انہیں ان سے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب اور عالم زیب نے بھی باپ کو سلام کیا، وہ بھی باری باری دونوں سے بغل گیر ہوئے۔ عالم زیب تو بالکل عین پر گیا تھا، یہاں تک کہ مزاج بھی باپ کی طرح گرم تھا، اسے بھی باپ کی طرح سیاست سے دلچسپی تھی۔ گاؤں کے ہر مسئلے کو دیکھنا، پھر اسے اپنے من مرضی کے مطابق حل کرنا اس نے باپ سے ہی سیکھا تھا۔ اپنے سامنے وہ کسی کو بولنے تک نہ دیتا تھا۔ گاؤں میں اس کا بڑا روب تھا۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہونے کے بعد اس سے شادی کر لی، لیکن وہ لڑکی زیادہ دیر اس کے طور طریقے برداشت نہ کر سکی اور شہر واپس چلی گئی۔ بعد میں عالم زیب نے اسے طلاق بھیج دی۔ آئے دن نئی لڑکیوں سے افیئر چلانا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ اس بار میر سر بلند خان بھی اس کا ساتھ والے گاؤں کے ملک ساجد خان کی بیٹی سے اس کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بالا ہی بالا وہ ان سے بات بھی کر چکے تھے، مگر عالم زیب کو ابھی اس بات سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ اس کے برعکس شاہ زیب تھوڑا مختلف مزاج کا تھا، اپنی دنیا میں مگن رہتا، باپ اور بھائی گاؤں میں کیا کرتے پھرتے ہیں اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زیادہ تر وقت وہ ماں اور شہنیلا کے ساتھ شہر میں گزارتا۔ اس کے بعد شہنیلا تھی، نہایت ہی چلبلی اور گھومنے پھرنے کی شوقین۔ صوفیہ بیگم کا تعلق بھی شہر سے تھا، اس لیے وہ بھی کم ہی گاؤں میں رکتی تھی۔ ہفتے میں ایک آدھ بار ماں بیٹی چکر لگا لیتی تھی، یا پھر پڑھائی کا بہانہ بنا کے شہر میں ہی رہتی۔ بابا جان مما تو آج بھی یہاں آنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ اس نے باپ کے سینے سے لگے لگے ماں کی طرف دیکھا۔ میر سر بلند خان نے ان کی جانب دیکھا، جبکہ وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ ہاں تو اور کیا، یہاں ہے ہی کیا، میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، شہر میں تو بہت کام ہوتے ہیں مجھے، یہاں تو بس دیواروں کو گھورتے رہو یا گاؤں کی عورتوں کے بیکار سے مسئلے مسائل سنتے رہو۔ وہ نخوت سے بولی تو میر سر بلند خان ان کے انداز پہ ہنس دیے۔ یہ انہی کی شے اور انداز تھا جو صوفیہ بیگم نے اپنا رکھا تھا۔ شہر میں سوشل ورک کرنے والی اور مختلف پارٹیز میں بڑی بڑی تقریروں کا پرچار کرنے والی صوفیہ بیگم گاؤں کی غریب، نادار اور لاچار عورتوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی، تو ان کے جملہ مسائل کیا حل کریں گی؟ ان سب مسائل کے لیے میر سر بلند خان تھے نا، جو ہر فیصلہ نہایت ہی بے رحمی سے کرتے تھے، جو صرف حیثیت دیکھ کر کیے جاتے تھے، اور اس میں گاؤں کی حیثیت رکھنے والے ان کا بھرپور ساتھ دیتے۔ بابا آپ چھوڑیں یہ سب، یہ بتائیں گاؤں میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ باتور نظر نہیں آیا باہر، ورنہ تو ادھر ادھر ہی پھیر رہا تھا۔ عالم زیب ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ باتور خان سے متعلق ساری بات اسے بتانے لگے۔
باقی 3 لوگوں کا گاؤں یا گاؤں سے ریلیٹڈ باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹا سر جوڑے ان حالات کو ڈسکس کرنے لگے۔ بابا، یہ گاؤں کے لوگوں کی لگامیں کسنی پڑیں گی، آپ کی بات نہ ماننا انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ کچھ مہینے پہلے وہ گلا لے کا واقعہ اور اب باتور خان، ان لوگوں کو روکنا ہوگا ورنہ آج رحم دین جرگے کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہوا ہے، کل کو اس کی دیکھا دیکھی کوئی اور اٹھ کھڑا ہوگا۔ خیر اب میں آ گیا ہوں، دیکھ لوں گا سب کو، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ خان جی، میر سر بلند خان نے اپنے قریب کھڑے زمان خان کو دیکھا۔ انہوں نے تیوری چڑھائی۔ زمان خان نے عالم زیب خان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام چاچا، کیا حال چال ہیں تمہارے؟ عالم زیب نے بھی ان سے خیر خیریت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں بیٹا۔ خان جی آپ نے بلایا تھا؟ زمان خان نے میر سر بلند خان سے پوچھا۔ زمان خان حجرے کی پچھلی طرف کون گیا تھا؟ انہوں نے زمان خان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ خان جی میں گیا تھا۔ زمان خان نے سر جھکایا۔ کس لیے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ وہ جی صفائی کی غرض سے گیا تھا، انہوں نے بنا سر اٹھائے جواب دیے۔ اس ویران کھنڈر کو صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے زمان خان، دوبارہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اب جا سکتے ہو، انہوں نے بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کہا۔ چہرے سے سنجیدگی چھلک رہی تھی۔ زمان خان سر اس بات میں ہلاتے ہوئے چلے گئے۔ وہ ہر 2 دن بعد وہاں دعا کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن بہت خواہش کے باوجود قبروں کی صفائی نہیں کرتے تھے تاکہ میر سر بلند خان کو پتہ نہ چلے کہ کوئی وہاں جاتا ہے۔ لیکن جب وہ میر کو وہاں لے گئے تھے تو اس نے وہاں قبروں کی صفائی کی تھی اور انہوں نے اسے روکا بھی نہیں تھا۔ وہ دھیمی قدموں سے چلتے ہوئے حویلی کی دہلیز پار کر کے، ان کے جاتے ہی دونوں باپ بیٹے ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ باتور خان جب سے جرگے سے ہو کر آیا تھا گھر میں بند تھا، کرم نے اسے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے۔ یہ حکم میر سر بلند خان کا تھا کہ اسے کوئی بھی انتہائی قدم نہ اٹھانے دیا جائے۔ انہوں نے اسے بڑی مشکل سے گھر میں روکے رکھا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں اور بول بول کے اس کے غصے کو اور بڑھاوا دے رہی تھی۔ ابھی بھی شہربانو اس کے سر پہ کھڑی سے لتاڑنے کا کام بھرپور انداز میں کر رہی تھی۔ تم تو ایسے چارپائی پہ لیٹے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، وہ ہاتھ نے چاہ کے بول رہی تھی، جبکہ باتور خان آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا تھا۔ ارے میری بہن چھوڑو اسے، اس نے تو بغیرتی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، اب منہ چھپا کر یہاں لیٹا رہے۔ گلبانو بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ آئے ہائے، تم دونوں کے ہاتھ دھو کر میرے بچے کے پیچھے پڑ گئے ہو، شرم تو نہیں آتی تم دونوں کو بھائی کو بغیرتی کا تانا دیتے ہوئے؟ چلو پڑے ہٹو یہاں سے۔ زبیدہ خانم ان دونوں کو پرے ہٹاتی باتور خان کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں تم نے اسے سر چڑھا رکھا ہے، آس پڑوس کی عورتیں ہمیں تنزیہ نظروں سے دیکھتی ہیں، ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور تم لوگ گھر میں چھپ کر بیٹھے ہو۔ شہربانو کو ماں کا انداز پسند نہ آیا، اس لیے اپنے توپوں کا رخ ماں کی جانب کر دیا۔ کیا مصیبت ہے، تم سب میرے سر پہ کیوں چاڑی ہو؟ بابا اور خان جی نے منع کیا، ورنہ مجھے رحم دین چاچا کا آج سوئم ہوتا، اور اس مسکا کو تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ گاؤں کی آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ وہ ایک دم چرپائی سے اٹھ بیٹھا۔ وہ دونوں تو اسے غصے میں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ باتور خانہ دفع کرو اس مسکا کو، میں اپنے بیٹے کے لیے اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی بیاہ کر لاؤں گی۔ انہوں نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ مورے وہ میری نہ ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ باتور خان کوئی بے غیرت نہیں ہے، میں ان سب کا وہ انجام کروں گا کہ تم بھی دیکھو گی، تمہاری بیٹیاں بھی اور یہ سارا گاؤں بھی۔ وہ پیروں میں چپل پہنتا اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھ لیں گے ہم بھی۔ مہربانوں کی آواز نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم دونوں خیر سے کیوں آ جاتی ہو؟ اپنے گھر آرام سے رہو اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو۔ وہ اس کے جانے کے بعد دونوں پر برسی، مگر وہ بھی انہی کی بیٹیاں تھیں۔ ناک پہ مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ہائے اماں، یہ ہمارا بھی گھر ہے، ہم یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ پھر ہم جھوٹ تھوڑی نہ کہہ رہی ہیں۔ جاؤ ذرا دیکھو گاؤں والے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، رحم دین چاچا کو شاباش دے رہے ہیں۔ ان کی اس اقدام سے باقی لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کا سوچ رہے ہیں۔ آج رحم دین کی آنکھوں میں خوف نہیں، کل کو کسی کی بھی آنکھوں میں نہیں رہے گا۔ مہربانوں ان کے پاس آ بیٹھی۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اور نہیں تو کیا اماں، کل تک جو لوگ بھائی اور بابا کی وجہ سے ہم سے نظریں نیچی کر کے بات کرتے تھے، آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ گلبانو بھی اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ جو ہو دیکھا جائے گا۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مگر اماں بابا کو کچھ تو کرنا چاہیے، ایسے کیسے ہم آرام سے بیٹھ جائیں؟ شہربانوں کی ان کی لاپرواہی اچھی نہیں لگی۔ تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ خان جی نے انہیں کہا کہ ابھی باتور خان کو سنبھال لیں اور کوئی انتہائی قدم نہ اٹھانے دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے معلومات کرائیں گے کہ آیا واقعی رحم دین نے بیٹی کی شادی کر دی ہے یا پھر اس نے بیٹی کو بچانے کے لیے جھوٹ گڑا ہے، اس کے بعد ہی کچھ کریں گے۔ اوپر سے اتنی مشکل سے روک رکھا تھا،
بڑے خان سے چھپ کے 3 بار شہر جا چکے مسکا کے پیچھے. اس بار گیا تو کہہ رہا تھا کہ مسکا کو ساتھ لے کر آئے گا، مگر آ کے بتا رہا تھا کہ کالج والوں نے وہاں پولیس کھڑی کر دی ہے. اب تمہارے بابا نے اسے قسم دے کر روکا کہ کہیں شہر میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. انہوں نے رازداری برتتے ہوئے کہا. مگر رحم دین چاچا دروغ اسے کیوں کام لے گا؟ گلبانو نے آنکھیں گھمائیں. ویسے بات میں دم ہے، اتنی جلدی اتنا اچھا رشتہ کیسے مل سکتا ہے؟ ویسے بات میں دم ہے، اتنی جلدی کیسے اتنا اچھا رشتہ مل گیا؟ ضرور چاچا جھوٹ بول رہا ہے، اور زمان خان کو بھی اس نے ساتھ ملا رکھا ہے. مہربانوں نے ماں کے سر سے سر جوڑا. نہ مت لو اس کا، ساری شے اس کی دی ہوئی ہے، اسی نے بھڑکایا رحم دین کو، ورنہ وہ تو ایسا نہیں تھا. تیرے بابا بتا رہے تھے کہ جرگے میں رحم دین تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی رحم دین ہے جو ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرتا تھا. وہ چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولی. وہ دونوں بھی حیرانی سے ماں کو دیکھ رہی تھی. زبیدہ خانم کچن کی طرف بھاڑ گئی. اتنے میں کرم دین گھر میں داخل ہوئے. ان دونوں نے انہیں سلام کیا اور ان کے ہاتھ سے سبزی کا تھیلا لے لیا. باتور خان کہاں ہے؟ باہر تو نہیں چلا گیا کہیں؟ انہوں نے مہربانوں سے پوچھا. نہیں بابا، وہ اپنے کمرے میں ہے، مہربانوں نے بتایا. اچھا ٹھیک ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تم ایک گلاس پانی لے آؤ، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولے، جبکہ مہربانوں ان کے لیے پانی لینے کچن میں آ گئی. شہربانو بھی اس کے پیچھے ہی تھی. چوکیدار ابھی سے آفس چھوڑ کر گیا تھا. 10 منٹ اسے یہاں بیٹھے ہوئے ہو گئے تھے. آفس چھوٹا اور سادہ سا تھا. ضرورت کے مطابق تزئین و آرائش کی گئی تھی. سامنے رکھی ٹیبل کے پیچھے رکھی کرسی خالی تھی. اس نے انتظار سے اکتا کے ٹیبل پہ رکھا نیوز پیپر اٹھا لیا. تھوڑی دیر بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. اس نے نیوز پیپر واپس ٹیبل پہ رکھا اور منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھنے لگا. وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی زیغم کھڑا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی. میں یہاں مسکا کو لینے آیا ہوں، آپ پلیز اسے بلوا دیجیے. وہ سیدھے مدعے پہ آ گیا. کیا میں آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھ سکتی ہوں؟ انہوں نے ہاتھ بڑھایا. جی ضرور. اس نے والیٹ سے آئی ڈی کارڈ نکال کے ان کے ہاتھ میں دیا اور نکاح نامہ بھی ان کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا. دونوں چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے گل باجی کو مسکا کو بلانے کو کہا. اس دوران وہ اسے باقی کی تفصیل لینے لگی. کچھ دیر بعد مسکات اندر داخل ہوئی. اس کے آتے ہی وہ ٹیبل سے نکاح نامہ اور کارڈ اٹھاتا کھڑا ہوا. اس نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور اس نے خود کو کالی چادر میں اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا. وہ ان سے اجازت طلب کرتا آگے بڑھ گیا. وہ بھی طاہرہ میم سے مل کے اس کے پیچھے آئی تھی. اس کا سامان اٹھائے تیز تیز قدم اٹھاتا گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ اس تک پہنچنے کے لیے اسے تقریباً بھاگنا پڑا تھا. گیٹ کے قریب کھڑی گاڑی کے قریب پہنچا تو پیچھے مڑ کر کوف سے اسے دیکھا. اس کے قریب پہنچنے پہ اس نے بیگ پچھلی سیٹ پر رکھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا گاڑی میں بیٹھ کے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا. جو کچھ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی. اس کے بیٹھتے ہی میر نے گاڑی سٹارٹ کر دی. اکڑو خان. اس نے اس کی اٹھی ہوئی گردن کو دیکھ کر سوچا. گاڑی میں مکمل خاموشی تھی. تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک 5 منزلہ عمارت کے قریب رکی. مسکان نے سر اٹھا کے اس کافی پرانی بلڈنگ کی جانب دیکھا جس کا پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑ گیا تھا. اسے اترنے کا کہتا پچھلی سیٹ سے سامان اٹھانے لگا. عمارت کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا گارڈن تھا جس میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. ان کی اچھل کود سے یہاں موجود زندگی کا احساس ہو رہا تھا. قریب کی مسجد سے عصر کی اذان بلند ہو رہی تھی. وہ ادھر ادھر دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ اس کا بیگ تھامے وہ آگے بڑھ گئے. جب احساس ہوا تو فوراً آگے بڑھی. تیسری منزل پر پہنچ کے وہ ایک براؤن دروازے کے سامنے کھڑا ہوا. پینٹ کی جیب سے چابی نکال کے دروازہ کھولا اور اس کا بیگ اندر رکھا. آپ اندر چلیں، میں ذرا گاڑی واپس کر کے آتا ہوں. وہ اس کی طرف پلٹا جو کچھ فاصلے پہ کھڑی اس کی جانب ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو. مسکا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس نے لہجے کو سخت ہونے سے روکا. جی. وہ دھیرے سے کہتی اندر داخل ہوئی جبکہ وہ باہر ہی کھڑا تھا. میں آتا ہوں، کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ جاتے جاتے پلٹا، پھر اس کے نفی میں سارے ہلانے پر اس کے پیچھے دروازہ بند کرتا سیڑھیاں اتر گیا. اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو گہری سانس خارج کی اور اپنا بیگ اٹھا کے لاؤنج میں پڑی ٹیبل کے قریب رکھ دیا. اب اس کی نظریں فلیٹ کا جائزہ لینے لگیں. وہاں موجود ہر چیز سے سادگی ٹپک رہی تھی. اس کے قدم ایک کھلے دروازے کے جانب بڑھے. یہ کچن تھا. اس نے آگے بڑھ کے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں. اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ پڑا گلاس اٹھا کر پانی پیا اور بوتل واپس فریج میں رکھ دی. ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کچن سے باہر آ گئی.
باقی دو دروازے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پہ تھے۔ اس نے آگے بڑھ کے ایک دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں پڑی چیزوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کون رہتا ہوگا۔ اس نے ایک نظر لاؤنج سے دکھائی دیتے بیرونی دروازے پہ ڈالی اور پھر اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہونے کی وجہ وہ تصویر تھی جو سامنے دیوار پہ لگی تھی۔ تصویر کو دیکھ کر اسے اندازہ لگانا آسان تھا یہ کون تھے۔ وہ دونوں بے حد خوبصورت تھے۔ اسے لڑکی کی تصویر میں اپنی ماں کی جھلک دکھائی دی۔ وہ آنسو صاف کرتی روم سے باہر آ گئی۔ دوسرا کمرہ شاید اس کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ باہر سے اپنا سفری بیگ اٹھا کر لائی۔ اس میں سے ایک لباس منتخب کیا اور وضو بنانے چل دی۔ اثر پڑ کے سے چائے کی طلب ہوئی۔ کچن میں آ کر اپنے لیے ایک کپ چائے بنا اور وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر پینے لگی۔ ابھی چائے ختم ہوئی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میر ہاتھ میں شاپرز پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس نے سیدھے کچن کا رخ کیا، شاپرز ٹیبل پہ رکھے اور باہر آیا۔ وہ صوفے پہ ایسے ٹکی تھی جیسے ابھی دوڑ پڑے گی۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ اس سے مخاطب ہوا۔ ساری لاتی کچن میں آ گئی۔ یار کل تم فری ہو جاؤ تو ساتھ چلیں گے۔ سر 2 بار مجھے کال کر چکے ہیں، کل 10 بجے تم جاؤ ورنہ مجھے جانتے ہو نا۔ وہ چائے کا کپ لاؤنج میں لائی تو وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے کپ ٹیبل پہ اس کے سامنے رکھا اور واپس پلٹ کے کمرے میں آ گئی۔ کتنی دیر سے اس کی خواہش تھی سونے کی، لیکن یہ سوچ کے کہ وہ کیا سوچے گا سو نہ سکی۔ اب نیند پھر سے تانگ کرنے لگی تھی۔ اب وہ آ گیا تھا تو وہ سکون سے سو سکتی تھی، لہٰذا بیڈ پر لیٹ کے آنکھیں موند گئی۔ کچھ ہی پال میں وہ ارد گرد سے غافل ہو گئی۔ رات کے 8 بجے سے بھوک کا احساس ہوا تو بک سائڈ پہ کر کے اٹھ گئی۔ فریج کھول کے دیکھا تو کال کی پڑی آلو کی سبزی دیکھ کے اس کا موڈ خراب ہوا۔ اتنے دن سے وہ آلو ہی کھا رہا تھا کہ اسے ایک یہی سبزی بنانی آتی تھی۔ اسے مسکا کا خیال آیا۔ کام میں اس قدر مگن تھا کہ اسے بھول ہی گیا تھا۔ اب یاد آنے پر وہ فریج بند کر کے اس کے روم کے جانب آیا۔ دروازے پہ دستک دی۔ کوئی جواب نہ پا کے وہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ سامنے بیڈ پر نظر گئی تو بنا آہٹ کیے قریب آیا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ سادہ سے گلابی لباس میں اس کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے اجلے روپ کو اپنے پوروں میں سمولے، مگر کچھ پل وہاں رک کے وہ روم سے باہر آ گیا۔ اس کے قدم کچن کی جانب تھے۔ نیم تاریک کمرے میں موبائل بجنے کی آواز نے اسے بیدار کیا۔ بند آنکھوں نے اس نے آنکھیں ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ نیم آنکھوں سے موبائل اسکرین کو دیکھا پھر کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ بھاری لہجہ نیند کی وجہ سے اور بھی بھاری ہو گیا تھا۔ تو اب تک سو رہا ہے؟ ابھی کل ہی تو بھابھی نے گھر میں قدم رنجا فرمایا، پھر تیرے حالات و واقعات بدل بھی گئے۔ کیا بات ہے؟ کل تک تو انہیں یہاں لانے کو تیار نہیں تھا اور آج جناب کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ ارم کی تیز آواز اس کے کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ہو گیا تیرا؟ اس کے خاموش ہونے پر بولا۔ ایک تو لیٹ ہو گیا ہے تو، اوپر سے نخرے پہ مجھے ہی دکھا رہا ہے۔ بیٹا جی 10 بج چکے ہیں، بستر سے نیچے قدم مبارک اتاریے، میں 20 منٹ میں پہنچوں، بس اتنا ہی ٹائم ہے تیرے پاس۔ اس کے کہنے پہ اس نے وال کلاک پہ نظر ڈالی جہاں واقعی 10 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پتہ نہیں کیسے آج اسے اتنی گہری نیند آ گئی تھی، فجر بھی رہ گئی تھی اس سے۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا بیڈ سے نیچے اترا، الماری سے کپڑے لیتا اور واش روم میں گھس گیا، جبکہ دوسری طرف ارحم نے چیخ کے خود ہی فون بند کر دیا۔ 10 منٹ بعد وہ تولیے سے بال خشک کرتا واش روم سے نکلا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بال برش کیے، سائڈ ٹیبل سے والیٹ اور موبائل اٹھایا، پھر الماری سے فائل نکالی اور روم سے باہر آ گیا۔ فریش ہونے کے بعد اسے ناشتے کی طلب ہوئی، لیکن اس وقت ناشتہ بنانے کا سوچ کے اسے کوفت ہونے لگی۔ 20 منٹ ختم ہونے میں 5 منٹ باقی تھے۔ وہ کچن میں آیا تو ٹیبل پہ نظر پڑی۔ ٹیبل پہ آملیٹ اور پراٹھے کو دیکھ کر اس کے بھوک چمک اٹھی۔ یقیناً اس کے کمرے سے آتی کھٹ پٹ کی آواز سن کے اس نے ناشتہ تیار کر دیا ہوگا۔ پانی پینے کے لیے اس نے فریج کھولا تو ملک شیک کا جگ نظر آیا۔ اس نے جگ ناشتے کی ٹیبل پہ رکھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ملک شیک کے 2 گلاس چڑھا کے وہ کچن سے باہر آ گیا۔ اتنے میں موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے کمرے کی طرف بڑھتے بڑھتے کال ریسیو کی۔ آ رہا ہوں یار، وہ مسکا کے روم کے دروازے پہ دستک دیتا ہوا بولا۔ جلدی میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں۔ ارحم کی بات سن کے اس نے کال کاٹ دی۔ اتنے میں دروازہ بھی کھل چکا تھا۔ دروازے میں سے کھڑا دے کے مسکا کی سٹی گم ہو گئی۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی پوچھ لیا۔ جی آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ مسکا نے اسے پوچھا۔ نہیں میں چلتا ہوں، آپ دروازہ بند کر لیجیے اور مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ مسکا اس کے پیچھے ہی آئی۔ دروازے اچھے سے لاک کر لیں اور کسی کو دروازہ نہیں کھولنا، وہ اسے ہدایت دیتا دروازے کے قریب کھڑا ہوا۔ مسکا نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ بائی دا وے، ناشتے کا بہت شکریہ۔ وہ جاتے جاتے ایک دم سے پلٹا تھا۔
وہ جو اپنی جون میں آ رہی تھی اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ اسے بازو سے تھام گیا تھا۔ وہ رات والے لباس میں ہی تھی۔ زیگم کو اس کی آنکھوں میں اپنا عکس نظر آیا۔ مسکا کی گہری سیاہ آنکھیں سے اپنے دل پہ محسوس ہوئیں اور وہ پلکیں اٹھاتی گراتی اپنے بازوں پہ اس کے مضبوط ہاتھ کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ زیگم کی نظر آنکھوں سے ہوتی ہوئی یاقوتی لبوں پر ٹھہر گئی۔ اس نے اسے قریب کیا اور اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا، موبائل کی بجتی رنگ ٹون اسے حواسوں میں لے آئی۔ وہ پلٹ کر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے مسکان نے دروازہ بند کیا اور دھڑکتے دل اور کامتی ٹانگوں سے کچن میں آئی۔ فریج سے بوتل نکال کر منہ کو لگائی۔ اس کے رخسار دہک رہے تھے۔ کرسی کھینچ کے وہ وہیں بیٹھ گئی، دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کیا، تھونکنے کی طرح چلتی سانسوں کو اعتدال پلانے لگی۔ وہ دونوں اس وقت پروفیسر محمد عقیل کے آفس میں بیٹھے تھے۔ وہ شاید اپنی کلاس میں بزی تھے، اس لیے ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ انہیں یہاں آئے 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ زیگم ان سے پہلے ملاقات کے بعد آج مل رہا تھا، حالانکہ اس کا بہت جی چاہ رہا تھا کہ وہ ان سے ملے، مگر حالات اس نہج پہ تھے کہ وہ چاہنے کے باوجود ان سے مل نہیں پایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اندر داخل ہوئے تو دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ان سے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کیا لیں گے برخوردار؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں سر، ہم تو آپ سے میر دوراب خان کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ ارحم کے بولنے پہ زیگم سر جھکا گیا۔ وہ یہاں آ تو گیا مگر اپنے زخم کو ردنے کی ہمت نہیں تھی اس لیے ارحم نے بات شروع کی۔ دوراب میرا جگری دوست تھا، ہم دونوں اسکول کے وقت سے ساتھ تھے۔ وہ بہت خاموش طبع تھا، ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ وہ کہیں خلاؤں میں گھورنے لگے، آنکھوں میں نمیں چمکنے لگی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ مجھ سے بالکل ہی قطع تعلق کر لیتا، پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے اتنا دور ہو گیا تھا۔ خزیمن بھابھی کی وجہ سے وہ گاؤں بھی نہیں جاتا تھا، ورنہ وہ اپنے گاؤں اپنی مٹی سے عشق کرتا تھا۔ گاؤں جانے سے پہلے مجھ سے ملنے آیا تھا اور کہا تھا کہ وہ بس چند روز کے لیے جا رہا ہے، پھر لوٹ کر اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا، مگر اس کے گاؤں جانے کے بعد اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دن تو میں سمجھتا رہا کہ ادھر ادھر کے بکھیڑوں میں پڑ گیا ہوگا، مگر پھر یہ احساس جلد ہی ہو گیا کہ ایک بار بھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ یہ میرے لیے بہت حیرانی کی بات تھی کہ مجھ سے ہر بات ڈسکس کرنے والا اب مجھے فون تک نہیں کر رہا۔ ان کی شادی کو لے کر گاؤں میں حالات شاید ٹھیک نہ ہوں، یہ سوچ کے میں نے اسے کال کیا، مگر اس کا فون مسلسل بند ملتا۔ پھر میں نے حویلی کے نمبر پہ ٹرائی کیا، کچھ دن تو بات نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن میر سر بلند خان جو اس کے بڑے بھائی تھے بات ہوئی۔ وہ دونوں خاموشی سے انہیں سن رہے تھے۔ ان کے بتانے پہ وہ خزیمن بھابھی اور زیگم کے ساتھ ابراڈ شفٹ ہو گیا۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ اس نے کبھی بھی مجھ پہ اپنا ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں نے ان سے کانٹیکٹ اور ایڈریس مانگا تو انہوں نے کہا کہ وہ بھیج دیں گے۔ تب سے لے کے آج کا دن میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کس حال میں ہے۔ زیگم نے میر سر بلند خان کے ذکر پہ مٹھیاں بھینچ لی تھی، چہرے پر سرخی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اماں اسے خزیمن اور زیگم کو بہت یاد کرتی تھی۔ ان کی آواز میں نمی گھل گئی تھی ماں کے ذکر پہ۔ کیا آپ اس دوراب خان کی بات کر رہے ہیں؟ زیگم نے ہاتھ میں پکڑی نیلی فائل میں ایک سے تصویر نکال کے ان کی طرف بڑھائی۔ یہ وہی شادی کے دن کی تصویر تھی جس میں وہ سبھی موجود تھے۔ وہ خود بھی دوراب کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں پہ لرزش طاری ہوئی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں کر لیا تھا۔ انہوں نے تصویر میں دکھتے میر دوراب خان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور بھولے ہاں۔ ایک خاموش آنسو ان کی آنکھوں سے نکل کے تصویر پہ گرا تھا۔ زیگم کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اپنے ماں باپ سے پہلی ملاقات کا منظر گھوم رہا تھا۔ وہ کتبے ان قبروں کی طرح اس کے دل میں ابھی گڑ گئے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ تم ملے ہو اس سے زیگم؟ مجھے بھی وہاں لے چلو، میں اسے خود پوچھ لوں گا کہ آخر وہ ایسا کیوں ہو گیا، مجھے انتظار کی سولی پہ لٹکا کے خود کہاں کھو گیا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے دوست سے ملنے کی تڑپ تھی، وہی تڑپ جو اسے اپنی آنکھوں میں دکھتی تھی۔ وہ وہاں ہے سر، جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا۔ وہ ایسے سناٹوں میں رہ رہے ہیں جن کی موت کی سی خاموشی اب میرے دل میں گونجنے لگی ہے۔ وہ بہت دور کب کے ابدی نیند سو چکے ہیں۔ وہ دونوں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ظالم موت انہیں اپنے آغوش میں لے چکی ہے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو دوراب؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، تصویر ان کے ہاتھ سے ٹیبل پہ جا گری۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کرب کو وہ باہر نہیں نکالنا چاہتا تھا، وہ اسے اپنے اندر رکھ کر ظالم کو بھی موت کا نظارہ کروانا چاہتا تھا جو اس نے اس کے جان سے پیارے ماں باپ کو دی تھی۔ وہی بے بسی کی تکلیف دینا چاہتا تھا جس سے اس کے ماں باپ گزرے، جسے زمان خان گزرے اور جس سے وہ گزر رہے۔ اس کی بات سن کے عقیل احمد کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔
انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دراب انہیں یوں تنہا کر کے جا چکا ہے۔ کب؟ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ جس دن وہ گاؤں گئے تھے اسی رات، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ سر، میں نے آپ سے اس فائل کا ذکر کیا تھا۔ ارحم نے ان دونوں کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے وہ فائل ارحم کے ہاتھ سے لے لی، وہ اسے کھول کے دیکھ رہے تھے۔ اس بارے میں تو کسی اچھے وکیل سے مشورہ کرنا ہوگا، لیکن میرے پاس بھی تمہاری ایک امانت ہے جو میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے؟ انہوں نے فائل ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی ضرور، وہ فائل اٹھاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے تو پھر چلو۔ وہ اٹھے، وہ بھی فائل اٹھا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تینوں پارکنگ کی طرف آئے جہاں عقیل احمد اور ارحم کی گاڑی کھڑی تھی۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو، انہوں نے انہیں دوسری گاڑی کی طرف بڑھتا دیکھ کر کہا۔ ان کے اصرار پہ ارحم نے ڈرائیور کو فون کر کے گاڑی لے جانے کو کہا اور خود وہ دونوں ان کی گاڑی میں بیٹھ کے راستے بھر وہ زیغم سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس کے بتانے پہ کہ وہ بابا کے فلیٹ میں رہ رہے، وہ بہت خوش ہوئے اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور اس سے ملنے وہاں آئیں گے۔ باتوں کے دوران راستہ کٹ گیا۔ عقیل احمد نے جب اس کا تعارف اپنی فیملی سے کروایا تو سب بہت حیران اور خوش ہوئے۔ سبھی سے بہت محبت سے ملے، خاص طور پہ عقیل احمد کی بیوی رحمہ آنٹی۔ اور رحمہ آنٹی کو چائے کا کپ کہہ کر انہیں اپنی اسٹڈی میں آگے۔ ہاں، انہوں نے ایک اور فائل زیغم کے حوالے کی۔ تمہارے بابا نے گاؤں جانے سے کچھ دن پہلے تمہارے اور تمہاری ماں کے نام پہ ایک اکاؤنٹ کھولا تھا۔ اس فائل میں اسی کی ڈیٹیلز ہیں۔ چائے کے دوران انہوں نے اسے بتایا۔ آج کے دور کے حساب سے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں، مگر دور حاضر میں تمہارے کام آ سکتی ہے۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے دراب میرے سامنے بیٹھا ہے۔ ان کی آواز ایک بار پھر بھیگ گئی۔ پھر انہوں نے اس کے کریئر کے متعلق پوچھا، اس کے بتانے پر کہ اس نے ابھی CSS کے ایگزامز دیے ہیں اور یہ جان کے کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جانے کا سوچا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ہمارے ملک کو تمہارے جیسے نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ برخوردار، تم کیوں اتنے خاموش ہو؟ خیر تو ہے نا؟ وہ کب سے خاموش بیٹھے ارحم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ دونوں نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال دیا ہے تو میں کیا بولوں؟ اس نے بیچاری صورت بنا کر انہیں دیکھا جس پہ وہ زیغم سمیت ہنستی ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ان سے اجازت مانگی تو وہ ان کے ساتھ آئے۔ وہ انہیں لیے گیراج میں کھڑی گاڑی کے جانب آئے تھے۔ یہ اولڈ فیشن کی ایک بلیک سوزوکی مہران تھی۔ انہوں نے جیب سے چابی نکال کے زیغم کو دی۔ یہ تمہارے بابا کی گاڑی ہے، انہوں نے صرف 1 مہینہ ہی استعمال کی تھی۔ یہ تمہاری امانت ہے، وقفے وقفے سے میں اس کی سروس کرواتا رہا ہوں، اب یہ تمہاری ہے۔ انہوں نے چابیاں اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ لمحے سے دیکھنے کے بعد وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گیا۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرنے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی ریورس کر کے وہ گیراج سے باہر لے آیا۔ گاڑی سے نکل کے وہ ان کے پاس آیا۔ ٹھیک ہے سر، اب ہم چلتے ہیں، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ اس کے سر ہلانے پہ وہ ارحم کو اشارہ کرتا گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ زیغم، ان کی پکار پہ وہ مڑا۔ وہ اس کے لیے بازو وا کیے کھڑے تھے۔ چہرے پہ پھیلی چمکیلی مسکان دیکھ کر وہ ان کے قریب آیا اور پھر ان سے بغل گیر ہوا۔ وہ اسے کافی دیر سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہے ہیں۔ وہ ان سے الگ ہوا تو انہیں اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر مسکرا دیے۔ میں بہت خوش ہوں تمہیں دیکھ کر، لیکن میں اپنے یار سے ملنے کے لیے بھی بہت بے چین ہوں۔ انتظار کروں گا کہ کب تم مجھے لینے آؤ گے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے سینے سے لگایا۔ میں بہت جلد آپ کو لینے آؤں گا انشاءاللہ، وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ۔ ان کے سر ہلانے پر وہ گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ ارحم کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ راستے میں بہت سے لوگوں نے اس پرانے ماڈل کو سڑک پر دوڑتے ہوئے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔